داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب الطہارہ کے سلسلے میں باب الغسل، اور غسل میں غسل جنابت کو سر انجام دینے کا شرعی صحیح طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں احادیث جو ہیں وہ مصنف رحمہ اللہ لائے ہیں، ذکر کی ہیں۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے جو توقف کیا تھا وہ غالباً 446 حدیث تھی، حدیث نمبر 446، جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو یہ ہمارے زیر مطالعہ تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم رپیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو وعنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالت کہتی ہیں، قال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یغسل راسہ بالختمیہ، کبھی کبھار، آپ یہ ہمیشہ نہیں بلکہ بسا اوقات آپ اپنا سر مبارک دھوتے تھے ختمی بوٹی سے، وہو جنوب سال میں کہ آپ جنابت میں ہوتے، یجتزئ بذالک، وہ آپ کا سر دھونا اس کے ساتھ یہ کافی کفایت کر جاتا، آپ کو کافی ہوتا، ولا یصب علیہ الماء، اور آپ اس پر پھر پانی نہیں ڈالتے تھے۔ بہرحال حدیث جو ہے یہ محل نظر ہے، اس میں ضعف ہے سند کے اندر۔ باقی جو ذکر ہوا ہے ختمی بوٹی، جس طرح کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آملے وغیرہ یا دیگر کوئی ایسی نباتات ہوتی ہیں جو کہ دماغ کے لیے بھی، بالوں کے لیے بھی چمک کا باعث ہوتی ہیں، صفائی کا باعث ہوتی ہیں، تو وہ یوز کرتے تھے۔ عرب بھی ختمی بوٹی جو ہے اس کا استعمال میں لاتے تھے۔ تو بہرحال یہ حدیث پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، واللہ عالم۔ آگے حدیث ہمارے پاس 447، وان یعلا، سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں، قال ان رسول اللہ، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رعا رجلن، دیکھا ایک آدمی کو، یغتسل بالبرازی، کہ وہ غسل کر رہا ہے باہر کھلے میدان میں، براز، ٹھیک ہے جی، کھلے میدان میں نہا رہا ہے۔ فصاعد المنبر، تو آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ کی تعریف فرمائی، واثنى علیہ، اور ثنا بیان کی اللہ جل شانہ کی، ثم قال، پھر فرمایا، ان اللہ حیی، کہ بے شک اللہ بہت ہی حیادار ہے۔ ان اللہ تعالی حیی، اللہ پاک بڑا حیادار ہستی ہے، ستیر، پردہ دار ہے، ہاں جی، پردہ پوش ہے، پردے میں ہے، یحب الحیاء والتستر، وہ حیا کو پسند بھی کرتا ہے اور پردے کو، پردے اور حیا کو وہ پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، تو جب تم میں سے کوئی ایک جب غسل کرنے لگے یا غسل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پردے میں رہے، اسے چاہیے کہ وہ
پردہ کرے اچھی طرح، اور ایسی جگہ پہ وہ غسل کرے جہاں کوئی اور اس کو دور دور تک دیکھنے والا نہ ہو۔ رواه ابو داود و نسائی، اسے اس حدیث کو امام ابو داود نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ وفی روایت ہی، اور امام نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، قالا کہ آپ نے فرمایا اس منبر پر، ان اللہ ستیرن، کہ بے شک اللہ پاک جو ہے وہ پردہ پوش ہستی ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ، تو جب تم میں سے کوئی ایک یہ چاہے، ارادہ کرے، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يَغْتَسِلَ، کہ وہ غسل کرنا چاہے، تم میں سے کوئی ایک غسل کرنے کا ارادہ کرے، فَلْيَتَوَارَى بِشَيْءٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی چیز سے پردہ کر لیا کرے، پردے میں ہو جایا کرے، اوٹ میں ہو جایا کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کو امام ابو داود نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کی ہے، اور اس کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ تو حدیث کے اندر عزیز طلبہ خاص طور پر جو چیز قابل غور ہے وہ واقعہ، تو اس کا مفہوم واضح ہے کہ اللہ پاک کی دو صفتیں ذکر ہوئی ہیں، ایک کیا؟ حیا، اور دوسرا پردہ۔ اللہ پاک حیا دار ذات ہے، اور ویسے بھی اللہ پاک پردے میں ہے اور پردے کو پسند کرتا ہے، دنیا میں ظاہر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اسے پردے کے ورے دیکھ سکتا ہے۔ تو 70,000 نور کے پردے ہیں قیامت کے روز یا جنت میں، اہل جنت کی جب میزبانی اللہ پاک فرمائیں گے تو اپنا دیدار کرائیں گے، اور وہ پردے نور کے جو ہیں وہ اللہ پاک ان کو ہٹا دے گا، اور اہل جنت اس طرح اللہ جل شانہ کو دیکھیں گے آمنے سامنے، جس طرح کہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں یا چاند کو دیکھتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہم خوش نصیبوں میں، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی اللہ لکھ دے، کر دے، اس کی رحمت سے دور نہیں کوئی بات۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ آتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ بڑے ہی کوئی اہم کام ہے، اور صحابہ بھی فوراً آپ کے گرد جمع ہو جاتے، تو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے، اور آپ صحابہ کو اکٹھا کرتے، منبر پر کھڑے ہو کر واز فرماتے یا اس حکم اللہ کے بارے میں مطلع فرماتے۔ تو بہرحال جو اللہ پاک کی صفتیں ہیں وہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں اپنی مخلوق میں بھی دیکھوں۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس اسی باب میں الفصل الثالث، تیسری فصل آئی ہے، اور اس کی 448 نمبر حدیث ہے۔ وانا ابی بن کعب، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالا کہتے ہیں، انما کان الماء من الماء رخصتا فی اول الاسلام ثم نہی عنہا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پانی پانی سے ہے، یعنی جو اپنا مادہ منویہ ہے اس کے صحبت کے وقت زوجین کے یا میاں بیوی کی آپس میں، یا جب وہ جماع کریں تو اس وقت منی کے نکلنے سے نہانے کی جو رخصت تھی، یعنی کہ الماء من الماء، اگر مادہ منویہ کا اخراج ہوتا تو پھر جو ہے وہ غسل ہوتا تھا، وگرنہ مجامعت ہو جاتی اور مادہ اگر منویہ جو ہے دفق کے ساتھ نہیں نکلا، اخراج نہیں ہوا، تو اس پر غسل نہیں تھا۔ تو یہ رخصت جو تھی یہ شروع اسلام میں تھی، اسلام کے اوائل میں، ابتدا میں، اور یہ پہلے مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اور حدیثیں بھی گزر چکی ہیں۔ ثم نہی آنا، پھر اس سے روک دیا گیا، کیا مطلب؟ اب قیامت تک یہی حکم ہے کہ اگر میاں اور بیوی جو ہیں وہ آپس میں مجامعت کرتے ہیں اور ان کی شرمگاہیں آپس میں ملتی ہیں، اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث یہ پڑھی ہے،
اب مجرد محض شرمگاہوں کے ملنے سے وضو جو ہے وہ دونوں پر یہ نا غسل جنابت یہ عائد ہوگا، واجب ہو جائے گا۔ رواہ ترمذی و ابو داود و دارمی، اسے امام ترمذی، امام ابو داود، امام دارمی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک عزیز طلبہ حدیث سے نسخ کی مثال بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی نسخ کی آپ صورتیں اصول تفسیر میں اگر آپ نے پڑھی ہیں یا پڑھیں گے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ منسوخ کتاب اللہ منسوخ کیا جائے، کتاب اللہ یعنی اللہ کا کلام، وہ اللہ کے کلام کو منسوخ کرتا ہے، اور اسی طرح کلام اللہ حدیث کو منسوخ کرتی ہے، اور اسی طرح حدیث حدیث کو منسوخ کرتی ہے۔ اور حدیث کلام اللہ کو منسوخ کرتی ہے کہ نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی، بعض کہتے ہیں لیکن تخصیص ہو سکتی ہے، تو اس کی مثالیں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ حدیث سے نسخ کی مثال ہے۔ پہلے حدیث میں یہ تھا شروع میں کہ پانی پانی سے ہے، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے منسوخ ہو گیا ہے، یہ رخصت ابتدا میں تھی، اب پانی ہو یا نہ ہو، ازل تقل خطانان وجب الغسل، جب ختنے جو آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ دن میں رکھیے گا، حدیث سے نسخ کی مثال، حدیث جو ہے صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث ہم پڑھتے ہیں عزیز طلبہ، 449 حدیث نمبر 449۔ وان علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، جا رجل الی النبی، کہ ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، تو کہنے لگے، انی اغتسلت من الجنابۃ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غسل کیا تھا جنابت سے، یعنی غسل جنابت کیا میں نے، وصلیت الفجر، اور پھر میں نے فجر کی نماز فرض وہ پڑھ لی، فرائی تو قدر موضع الظفر، تو نماز پڑھنے کے بعد میری جو نظر پڑی ایک جگہ پر، جسم کے ایک حصے پر میری جو نظر پڑی، تو میں نے دیکھا، فرائی تو قدر موضع ظفر، کہ ناخن کی جگہ کی مقدار میں نے دیکھی جگہ خشک جسم میں، لم یصبہ الماء، کہ جہاں پانی نہیں پہنچ پایا تھا، تو ناخن کی مقدار کے برابر جگہ میں نے دیکھی جہاں پانی نہیں پہنچ پایا تھا۔ پانی بہت کم ہوتا تھا اور لوگ پینے کو میسر نہیں ہوتا تھا، غسل کرنے کے لیے پانی بڑا ہی کم ہوتا تھا، وضو کرنے کے لیے تو بڑی ہی اپنا احتیاط سے اپنا لوگ جو ہیں وہ پانی کو استعمال میں لاتے تھے، تو اسی طرح جگہ جو ہے وہ خشک رہنے کا زیادہ امکان ہوتا تھا۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت مسحت علیہ بیدک اجزاک، اگر اسی وقت ہی دیکھتے ہی تو اس جگہ جو خشک تھی اس پر اپنا نمی والا ہاتھ یا گیلا ہاتھ پھیر لیتا تو اجزا کا، تو وہ تجھے کافی ہوتا، یعنی تیرے لیے کفایت کر جاتا اور تجھے پریشانی نہ ہوتی۔ رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کی حدیث کو۔ تو بہرحال حدیث کی سند جو ہے وہ اس میں ضعف ہے، سند ضعیف ہے، لیکن جو کچھ اس میں اپنا مسئلہ ذکر ہوا ہے تو اس بارے میں جو اسلام کا مزاج اور اسلام کی جو اپنا ہے اس بارے میں رحمت و شفقت اور نرمی ایک مسلمان، ایک مکلف پر، اہل ایمان پر، اس کے بالکل یہ مطابق ہی ہے۔ تو دین اسلام آسانی اور سہولت کا ایک پہلو جو کہ ذکر کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر، اگرچہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو اللہ پاک اس آدمی کو اگر یہ معاملہ ایسا بن جائے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ آدمی دوبارہ جا کے وضو کرے اور پھر اپنا غسل کرے اور پھر اپنا غسل کرے اور پھر آ کے نماز پڑھے، تو یہی کافی ہے اس کے لیے، اللہ پاک
رحیم و کریم ہے، اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے 450 حدیث ہے نمبر، وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قانت الصلاۃ خمسین، کہ پہلے شروع میں، اوائل میں، ابتدا میں جو نمازیں تھیں وہ 50 تھیں۔ 50 نمازیں جو معروف ہیں، یہ اپنا جیسا کہ آپ جانتے ہیں شب معراج میں اللہ پاک نے تخفیف کی تھی، وہ 50 سے 5۔ تو والغسل من الجنابت 7 مرات، اور اسی طرح جنابت کا جو غسل ہے، جنابت سے اگر کوئی جنبی ہو جاتا مرد یا عورت، تو ان کو 7 بار جو ہے وہ نہانا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ وغسل البول من الثوب 7 مرات، اسی طرح پیشاب کر کے اے، اپنا وغسل البول، پیشاب کو دھونا، من الثوب، کپڑے پر لگے پیشاب کو دھونا، اس کو پاک کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی کتنی بار حکم دیا گیا تھا؟ 7 مرات، 7 بار۔ اگر پیشاب یا قطرات پیشاب کے کپڑے پر لگ گئے ہیں تو اس کو بھی وہاں 7 بار دھونے کا حکم تھا۔ فلم یزل رسول اللہ یسألو، تو ہمیشہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے رہے اپنی اللہ کی بارگاہ میں، حتیٰ جعلت الصلاۃ خمسن، یہاں تک کہ دعائیں قبول کی گئیں امت کے حق میں، نماز جو ہے وہ 5 رہ گئی۔ 5 مرتبہ نماز ایک دن اور رات میں پڑھنا یہ فرض قرار دے دیا گیا، جعلت الصلاۃ خمسن، وغسل الجنابت مرتن، اور اسی طرح جنابت کا غسل جو ہے وہ 1 بار، وغسل الثوب من البول مرتن، اور اسی طرح کپڑے پہ لگا پیشاب اس کو پاک کرنے کے لیے جو دھونے کا حکم تھا وہ بھی 1 بار کر دیا گیا۔ رواه ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، حدیث جو ہے وہ غالباً ضعیف ہی ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھلائی اور آسانی، اپنی امت کے لیے اللہ کے رسول بھلائی اور آسانی چاہنے والے ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ تو آپ نے مسلسل، جیسے شب معراج میں تو وہ بالکل صحیح احادیث ہیں جن میں یہ تذکرہ ملتا ہے، 50 کی 5 ہوئیں آپ کے مسلسل سوال کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے۔ تو اس میں بھی ممکن ہے کہ شروع میں یہی حکم ہو، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی اور اللہ نے تخفیف فرما دی۔ اچھا جی، باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سند کے اندر ایوب بن جابر ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غسل اب اگر شخص جو ہے ایک، جیسا کہ آگے غالباً یہ احادیث آئیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ ملتے بھی، صحبت بھی کرتے، تو آپ 1 بار آخر میں جو ہے وہ غسل کر لیتے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے، اور یہ بھی افضل ہے اگر امکان میں ہو انسان کی طاقت اور بس میں، کہ انسان جو ہے وہ اپنا مختلف اپنی ازواج مطہرات اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے پاس جا کے ملے، صحبت کرے، تو ہر بار یا ایک ہی اپنی جو زوجہ ہے ایک ہی رات میں ان کے ساتھ متعدد بار صحبت کرے، تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر ان کے امکان میں ہو۔ باقی اگر نہیں تو اپنا استنجا کرے اور استنجا کر کے وضو کر لے، وضو کر کے وہ آرام کرے اور اٹھ کر نماز سے پہلے غسل کر لے، یہ بالکل درست اور صحیح اور جائز ہے۔ باب و مخالطت الجنوب وما یباح لہ، کہ جو مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کہاں تک جو اپنا اختلاط ہے وہ جائز ہے، ان کے ساتھ ملنا، ان کو چھونا، ان کے ساتھ برتاؤ رہنا، یہ ساری چیزیں کہاں تک جائز ہیں یہ۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابی ہریرہ قال،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں لاقی یعنی رسول اللہ، کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے، وانا جنوبن، اس حال میں کہ میں جنابت میں تھا۔ رحمت للعالمین آئے، میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، تو میں جنابت کی حالت میں تھا۔ فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ فمشیت معہ، جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، حتیٰ قعد، یہاں تک کہ آپ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ فن سلل، تو جب آپ بیٹھے تو میں چپکے سے کھسک گیا وہاں سے۔ فن سلل تو فاتحی تو رحلہ، میں گھر میں آیا فوراً۔ فغتسل تو میں نے غسل کیا۔ ثم تو پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آیا اسی جگہ۔ وہو قائد، اور آپ اس حال میں کہ ابھی تک وہاں تشریف فرما تھے۔ وقالا، تو آپ نے فرمایا، این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ فقلت، تو میں نے کہا، فقلت لہو، میں نے آپ سے کہا، پکا اپنا، فقلت لہو، تو میں نے آپ سے وہ بات کہہ دی کہ میں نے اپنا غسل نہیں کیا ہوا تھا اور جنابت میں تھا، اور میں جب آپ بیٹھے تو میں وہاں سے فوراً کھسک گیا کہ پہلے میں غسل کر لوں تاکہ پاک ہو جاؤں، اور پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ساری بات بتا دی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یہ ساری یہ عبارت یا بات انڈرسٹوڈ ہے، تو اس لیے یہ ذکر نہیں کی گئی یہاں حدیث میں۔ وقال، آپ نے سن کے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المومن لا ینجس، کہ بے شک مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، پلیت نہیں ہوتا۔ ہذا لفظ البخاری، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ والے مسلم معنی ہو، اور امام مسلم کے ہاں بھی صحیح مسلم میں اسی مفہوم کی حدیث موجود ہے، الفاظ مختلف ہوں گے۔ وزاد بعد قولی، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث میں ان الفاظ کے بعد فقلت لہو، یعنی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب میں جو بات فرمائی، تو صحیح مسلم میں وہ ساری بات جو ہے اس کا بھی ذکر ہوا ہے، امام مسلم نے اپنی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فقلت لہو، تو میں نے آپ سے کہا، لقد لقیتنی، کیا آپ مجھے ملے اے اللہ کے رسول، وانا جنوبن، اور میں جنبی تھا، پکڑے تو میں نے ناپسند جانا، انوجال سکا، کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں، آپ کے ساتھ رہوں، حتیٰ اغتسل، یہاں تک کہ میں غسل کر لوں۔ وقد البخاری فی روایت نخرا، اور اسی طرح امام بخاری نے بھی اپنی ایک الگ روایت میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ تو بات بالکل کلیئر ہے اور مفہوم بھی کلیئر ہے۔ تو اختلاط یہاں مراد ہے کہ جنبی آدمی یا مرد یا عورت ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ ملنا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، اور دیگر معاملات اس کے ساتھ، بس جب وہ ہے وہ اپنا سر انجام دینا، یہ بالکل ٹھیک، جائز اور درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مسلمان جو ہے وہ ناپاک کبھی نہیں ہوتا۔ یہ جو نجاست کا حکم ہے، یہ حکمی نجاست ہے اور عارضی ہے، جو ہی وہ غسل کر لیتا ہے تو وہ صرف عبادت سے ممانعت ہوگی اس کی، نماز وغیرہ سے، لیکن ویسے وہ صاحب ایمان ہے اور بالکل پاک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ایک حدیث پیچھے بھی گزری ہے، وہ بھی آپ کے ذہن میں آئی ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم دونوں مل کر ایک ہی ٹب سے ہم نے غسل کیا یا کرتے تھے، اور آپ مجھ سے جلدی کرتے پانی لینے میں، اور میں کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑ دینا، میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ تو ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹب میں دونوں جو ہیں وہ جنابت کی حالت میں ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں اور نہا بھی رہے ہیں۔ آگے ہے جی، وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، کہتے ہیں، ذکر عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب یعنی ان کے والد محترم جو ہیں، انہوں نے یہ بات ذکر کی لے رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کیا ذکر کیا؟
کہ انہو تصیبہ الجنابۃ، کہ انہیں جنابت کی حالت پہنچی ہے، یعنی وہ جنابت میں ہے، من اللیل، رات کو انہیں جنابت پہنچی، فقال اللہ رسول اللہ، تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی آگے سے، توضا، وضو کرو، وغسل ذکرک، اور اپنی شرم گاہ کو دھو لو، ثم نم، پھر سو جاؤ۔ تو عبداللہ بن عمر اپنے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ بات فرمائی کہ انہیں رات کو جنابت پہنچتی ہے، یعنی وہ جنبی جنبی ہوتے ہیں رات کو، ظاہر ہے آپ اپنی زوجہ محترمہ سے ملتے ہوں گے صحبت میں، تو اس کے بعد وہ جنبی ہو جاتے ہیں رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توضا، وضو کیجئے، وغسل ذکرک، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لیجئے، ثم نم، پھر سو جائیے۔ تو اب یہ حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ عمل ایسے ہی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جو ہے وہ اگر جنابت میں ہو تو نہا نہ سکتا ہو تو وہ کیا کرے، اٹھے، استنجا کرے، استنجا کر کے وضو کرے، وضو کر کے لیٹ جائے، سو جائے، تو صبح فجر کے وقت سونے سے نماز سے پہلے وہ جو اپنا غسل کر لے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہاں عزیز طلبہ آپ نے صرف توجہ دی ہوگی کہ یہاں ترتیب جو ہے یہ ہونی چاہیے، پہلے اپنا وضو بعد میں، اور پہلے اپنا استنجا وغیرہ وضو سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہاں وضو کا ویسے ذکر کر دیا آپ نے تعظیم کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے، وگرنہ ترتیب یہی ہوگی کہ پہلے آدمی استنجا کرے، یعنی الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسل ذکرک وتوضا ثم نم، کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو دھو، یعنی استنجا کیجئے، پھر وضو کیجئے، اور پھر سو جائیے۔ تو اصل یہی ہے، کیونکہ دیگر روایات میں ایسی ہی ترتیب ہے۔ 453 جگہ آپ آگے روایت ہے، نمبر حدیث 453، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی، وَنَ عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالت کہتی ہیں، کان النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا کان جنوباً، جب وہ جنبی ہوتے تھے، فاراد ان یاکلا او یناما، تو آپ پھر جنابت کی حالت میں ارادہ کرتے کہ وہ کچھ کھائیں یا سو جائیں، آرام کر لیں، توضا، تو آپ وضو فرماتے، وضوءہ للصلاۃ، نماز کے وضو کی طرح کا وضو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے، تو آپ کھا بھی لیتے اور آپ آرام بھی کر لیتے، سو بھی جاتے، اور غسل کے بغیر یہ آپ عمل کرتے، اور بالکل یہ صحیح اور درست اور یہ جائز ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ روزہ اگر سحری جنبی آدمی، مرد ہو یا عورت، تو کہاں ٹائم کم ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے سحری کھا لے، اور اس کے بعد بشک جنابت کی حالت میں کھائے، اور اذان ہو جائے نماز سے پہلے وہ غسل کر لے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ شیخ علیہ ایک وسلم نے سوال تھا۔ فرمایا۔ جی فرماؤ۔ جی فرماؤ جناب۔ السلام علیکم سر، وہ وعلیکم کہ آپ نے السلام۔ فرمایا تھا، نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جنبی ہوتے تھے تو ایک اپنی زوجہ کے پاس جاتے تو ایک رات میں ساروں کے پاس جاتے، تو اس میں بھی درمیان میں وضو کرتے ہوں گے محل کہ نہیں؟ ہاں اس میں جی آپ نے وضو، ہاں جی وضو کا ذکر آتا ہے، وہ انشاءاللہ روایات آئیں گی تو پھر بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ایک ہی رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے، تو اس وقت ہر اہلیہ کے پاس جانے سے پہلے وہ جب آپ فارغ ہوتے تو وضو کرتے، اور اسی طرح جب آپ اپنا سب کے پاس نہیں بھی جاتے تھے، چند کے پاس یا ایک کے پاس رہتے باری پہ، جو آپ کی باری ہوتی تھی جس گھر میں ام المومنین کے ہاں، تو آپ صرف رات کو اپنا وضو کر لیتے اور پھر آرام کر لیتے۔ تو وضو مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے، استنجا
یہ بھی کافی ہے کہ ایک آدمی سے استنجا کر لے تو وہ بھی کافی ہے۔ وضو مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے اطمینان کے اعتبار سے، سکون اور پاکیزگی کے اعتبار سے۔ آدمی اگر یہ نہ کرے تو عجیب قسم کی اسے رہتی ہے، اپنا گرانی سی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال مستحب ہے، مسنون ہے، واجب تو نہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اگر ایک جنبی آدمی ہو تو وہ غیر جنبی جی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، تعلق کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل کر سکتا ہے۔ یہ تو یہودی کرتے تھے ایسے، خواتین کو حیض کی حالت میں یا جنابت میں ان کو الگ کر لیتے اور ان جی کو بالکل۔ کھانا پینا برتن، یہ تو بالکل اپنا، اور یہ حکمی ایک نجاست ہے۔ یہ تو نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ نجس ہو جاتا ہے، یا تو جی یہ الفاظ اس قسم کے آپ یاد کر لیا کریں، ان المومن لا ینجسو، سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجسو، اللہ پاک ہے، مومن نجس نہیں ہو سکتا۔ جی، جی جی بہت جی، شکریہ شیخ، بہت جزاک اللہ بارک خیر۔ اللہ فیکم وحیاکم اللہ۔ لگتا ہے کہ ٹائم ختم ہونے کو ہے۔